اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحانی ترقی اور آخرت کی بلندی کے لیے جو عبادتیں فرض کی ہیں اور جو نظام رکھا ہے اس میں روزہ بھی ہے، اور اسی لیے روزہ حضرت آدم سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو اور ان کی امتوں کو یہ روزہ دیا گیا۔ اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے خود فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھو گے تو تم آخرت کے عذاب سے بھی بچو گے اور دنیا کی خرابیوں سے بھی بچو گے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ تو خالق ارض و سما نے جو انسانی جسم اور بدن کی تخلیق کی ہے اس کے لیے روزہ ضروری ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، شروع ہونے والا ہے۔ ہم لوگوں کو رمضان کے اس مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے۔ رمضان کے اس آمد کے موقع پر میں تمام اپنے ملک کے اور دنیا کے تمام ایمان والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ آج سے ہی تیاری کریں، رمضان کے لمحات کو بہتر طور پر استعمال کرنے کی، اور دعاؤں میں اپنی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ عام انسانوں کو بھی یاد رکھیں۔ اس سے دونوں فائدے ہوں گے کہ اللہ جل شانہ کی مخلوق تمام انسان ہے، بلکہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، ان کے رزق کے لیے اور ان کی آخرت میں نجات کے لیے بھی۔ اور ہم اپنے تمام بھائیوں کو رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں ماہ رمضان کا، کہ اللہ نے یہ بڑا قیمتی مہینہ عطا فرمایا ہے کہ جو چند دنوں میں ہی ہمیں ملنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ نہایت ہی بابرکت ہے اور دین اور دنیا دونوں اعتبار سے خیر و برکت بے شمار لے کر کے آتا ہے اور سماج کے ہر طبقے کو نوازتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد یہ فرمایا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ جب انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو نفس پہ اسے کنٹرول حاصل ہوتا ہے، یہ مزاج بن جاتا ہے، پھر انسان تمام غلط چیزوں پہ آسانی سے قابو پا لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، انسانیت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر المواسات یعنی غم خواری کا مہینہ ہے۔ اسی لیے روزہ کے مہینے کے اندر ہم عام طور سے دیکھتے ہیں کہ لوگ انسانیت کی بھلائی کے لیے، غریبوں اور محتاجوں کی بھلائی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو اس طرح سے سماج کے ہر طبقے کو یہ رمضان المبارک بے شمار خیر و برکت سے نوازتا ہے اور انسان کی روحانی اور دینی ترقی بھی ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے ہمارے معاشرے کے اندر رمضان المبارک کے بہترین اثرات سماج کے ہر طبقے پر محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو ہر اعتبار سے ہم اپنے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں اور اس کا جو اصل مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم جس جذبے سے روزہ رکھتے ہیں اسی جذبے سے ہمیں قرآن بھی پڑھنا چاہیے اور قرآن سننا بھی چاہیے۔ عام طور پہ ہم قرآن تراویح میں سن لیتے ہیں، تراویح کی نماز میں۔ کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ کم سے کم ایک ختم قرآن ہم اس رمضان کے مہینے میں مکمل کر لیں اور ایک ماحول بنائیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو اسی مہینے میں نازل کرنا شروع کیا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ہے اور قرآن کے علاوہ ہماری زندگی کو کوئی درست نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہم دنیاوی اور آخری زندگی کو
बेहतर बनाना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं, तो रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी कुरान की तिलावत करते रहना चाहिए। और जो नहीं पढ़ पाते हैं कुरान, तो कम से कम कुरान जहाँ पढ़ा जाए वहाँ खामोशी से कुरान को सुने। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कुरान के और रमज़ान की अहमियत को समझने का मौका दिया है, उसका हम लोग फ़ायदा उठाएं। रमज़ान के रोज़े से बहुत फ़ायदे हैं जिसको अल्लाह ताला ने भी बयान फरमाया है, और साइंटिफिक तरीके से भी ये बात साबित हुई है कि रोज़ा रखने से जिस्म के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो गैर इसमें वो पल रही हैं या रह रही हैं, उसको उतने घंटे तक रोज़ा रखने में वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इससे जिस्मानी फ़ायदा भी है, रूहानी फ़ायदा भी है, और आदमी जो है इससे फ़ायदा हासिल करे जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। हम और आपके लिए खुशी की बात है कि रमज़ान का महीना आया ही चाहता है। हम तमाम लोगों को इस महीने की कदर करनी चाहिए। आप जानते हैं कि इस्लाम की बुनियादी चीज़ें 5 हैं, उसमें से रमज़ान का महीना बहुत ही अहम है। ये सब लोगों को मालूम है कि निस्बतों से चीज़ों की अहमियत बनती है। हम सब जानते हैं इस बात को कि कुरान शरीफ का नुज़ूल जो है इसी महीने में हुआ है। इसलिए इस महीने की बरकत, इस महीने की अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि अल्लाह की किताब नाज़िल हुई है। यह महीना ऐसा है कि अल्लाह की रहमत हर जगह आम होती है। अल्लाह तबारक व तआला का उसूल ये है कि इस महीने में फ़र्ज़ का सवाब जो है 70 गुना बढ़ा देते हैं अल्लाह, और नफिल और सुनन का सवाब जो है वो फ़र्ज़ के बराबर कर देते हैं। इसलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इस महीने का ख़ास एहतमाम करें, और कुरान शरीफ से चूँकि निस्बत इस महीने को ख़ास, इसलिए कुरान शरीफ को खूब पढ़ें और समझने की कोशिश करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें, और अपने आमाल के सिलसिले में कोशिश करें कि अल्लाह ताला आमाल को कबूल कर ले, और अपने गुनाहों से तौबा करें, और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र व अज़कार करें, और दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इन महीनों के तमाम इबादात को कबूल फरमाए और पूरे आलम में अमन व अमान कायम फरमा दे। ये सब के लिए दुआ कीजिए। बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को रमज़ान के महीने के फैज़ व बरक़ात से फैज़याब करे।